کیا کہ کوئی شخص ناجائز بجلی سے کھانا وغیرہ جیسے اوون میں گرم کر لیا، فریج اسی سے چل رہا ہے تو ٹھنڈا پانی، تو گھر میں ایک ڈیڑھ ہوشیار جو متقی جس کو میں کہتا ہوں ایسا پیدا ہو گیا، اور اس نے کہا کہ جی اس سے جو کھانا ہے وہ میں گرم جو شدہ کھانا ہے میں نہیں کھاؤں گا کیونکہ ناجائز بجلی سے گرم ہوا ہے، یہ حرام ہے۔ اور اسی طریقے سے ٹھنڈا پانی جو ہے وہ بھی ناجائز استعمال کرنا، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ حرام کام دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک حرام لعینہ ہی ہوتا ہے، ایک حرام لغیرہ ہی ہوتا ہے۔ حرام لعینہ ہی کے اندر تو جو چیز ممنوع ہوتی ہے، یعنی جس چیز کو منع کیا گیا بعینہ ہی وہی منع ہوتی ہے۔ جیسے شراب مت پیو، یہ منع ہے تو شراب فی نفسی ہی حرام ہوگی اور اس کا استعمال منع ہوگا۔ ایک حرام لغیرہ ہوتا ہے، حرام لغیرہ کا مطلب ایک شے فی نفسی حلال اور طیب اور جائز ہوتی ہے، اس میں اگر حرمت کا کوئی پہلو نظر آتا ہے تو دوسرے کی وجہ سے نظر آتا ہے۔ اس کے اوپر اگر ہم منع کرتے ہیں کہ ایسا نہ کرو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اس شے کو منع نہیں کر رہے بلکہ اس سبب کو حرام قرار دے رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس میں حرمت داخل ہوتی محسوس ہو رہی ہے، اسے حرام لغیرہ ہی کہتے ہیں۔ چنانچہ اب جیسے یہاں دیکھ لیجئے آپ، کھانا کھانا شرعاً جائز، اوون میں گرم کرنا شرعاً جائز، فریج سے ٹھنڈا پانی پینا شرعاً جائز، یعنی فی نفس اس کی ممانعت نہیں۔ اس میں اگر قباحت نظر آ رہی ہے تو چوری کی بجلی کی وجہ سے، تو اب اگر کوئی یہ کہے کہ یہ کھانا ناجائز ہے بالفرض، تو اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کھانا جائز ہے لیکن جس ذریعے سے آپ حاصل کر رہے ہیں وہ ذریعہ ناجائز ہے، اسے ختم کیا جائے۔ لہٰذا اس میں فی نفسی اصل شے حلال رہتی ہے، دوسری چیز حرام ہوتی ہے۔ اس کی مثال یہ سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین میں روزہ رکھنا منع فرمایا کہ عیدوں میں روزہ نہ رکھیں۔ اب روزہ رکھنا فی نفسی تو طیب اور اچھی چیز ہے، اس میں اگر قباحت پیدا ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہمانی سے، میزبانی سے اعراض کرنا لازم آتا ہے، منہ موڑنا لازم آتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان کے مطابق عید کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کی ضیافت کے دن ہیں، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ ہماری ضیافت فرمانا چاہے، دعوت فرمانا چاہے اور ہم روزہ رکھ لیں تو یہ گویا کہ اللہ کی دعوت کو نظر انداز کرنا ہے، یہ برا ہے۔ تو اسی لیے فی نفسی روزہ رکھنا اس میں منع نہیں ہوگا، یہ حرام نہیں ہے، حرام ہے اللہ تعالیٰ کی ضیافت سے منہ موڑنا۔ تو اس لیے جو صاحب یہ بیان فرما رہے ہیں یہ ویسے تو تقوی کا اظہار کر رہے ہیں لیکن انہوں نے ناجائز کہہ دیا اس کھانے کو، اس وجہ سے اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ جائز کو ناجائز کہنا اسی طرح حرام ہے جیسے ناجائز کو جائز کہنا حرام ہے۔ گزارش یہی ہے، ہم عوام سے بارہا گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنی عقل کے ذریعے مسئلے حل نہ کریں۔ ایک ہو سکتا ہے کہ ایک مسئلے کا حل آپ اپنے اچھی سوچ کے ساتھ نکالنے کی کوشش کر رہے ہوں، لیکن شریعت کو بھی تو دیکھنا ہوگا کہ شریعت آپ کے حل کے موافق حل پیش کر رہی ہے کہ نہیں، تو یہ شخص کوئی صاحب علم نہیں ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ میں کوئی حوصلہ افزائی نہیں کر رہا ہوں کہ بجلی کی چوری سے آپ کھانے گرم کریں اور سب کچھ کریں، لیکن اگر کوئی کرتا بھی ہے تو یہ کھانا حرام نہیں ہوگا، یہ ٹھنڈا پانی پینا حرام نہیں ہوگا۔ کتنی مسجدوں کے اندر کنڈے ڈلے ہوئے ہیں، لوگ اس میں آ کے نمازیں پڑھ رہے ہیں اور اس کی موٹریں ان کنڈوں سے چل رہی ہیں، اس سے لوگ وضو کر رہے ہیں، تو کیا سب کے وضو ناجائز ہو گئے اور سب کی نمازیں برباد ہو رہی ہیں؟ اور اسی طریقے سے بعض اوقات تو بڑی راتوں میں لوگ کنڈے ڈال کر اس سے لائٹنگ کر لیتے ہیں، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے اور اس کو ہم بالکل اس کی مذمت کرتے ہیں، کوئی عالم اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرے گا۔ تو کیا یہ اب لائٹنگ کرنا حرام ہو جائے گا؟ یہ چوری کرنا ناجائز ہے، لائٹ جلانا شرعی نقطہ نگاہ سے اور کوئی ادات شرعیہ کے ساتھ ہو تو یہ بالکل جائز ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس طرح کے فتاوی جاری نہ کیے جائیں تو بہت اچھا ہے، اس میں سب کی آخرت کا بھلا ہے۔ بہن فرماتی ہیں کہ